تو آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب ہماری گفتگو ہوتی ہے بعض غیر احمدی مسلمانوں سے تو فاطمتی کے مسئلے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ توفع جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پورا پورا اٹھا لینا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہوتا ہے نہ کہ مرنا۔ اس کا ایک جواب میں مختصر، اکثر تو شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے، مختصر میں نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ توفع کا لفظ عربی لفظ ہے، جو ڈکشنری میں آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، کسی عرب کی ڈکشنری میں، وہ سارے غیر عربی عرب میں ڈکشنری تیار کی ہیں، ہر جگہ جہاں خدا قائل ہوگا کہ اللہ نے فلاں کا توفع کیا اور بندہ مفعول ہوگا، کسی ایک جگہ بھی کوئی ڈکشنری عرب ڈکشنری بھی اس کا ترجمہ آسمان پر اٹھانا نہیں کرے گی۔ آج بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈکشنری بنانے والا مولوی نہیں ہوتا، وہ ایک آزاد آدمی ہے جو صرف گرامر کے اصول کو پیش نظر رکھتا ہے۔ وہاں وہ ترجمہ کرتے ہیں ماتا فلاں مر گیا، توفع فلان اے ماتا فلاں وفات، اس سے توفع ہو گیا یعنی وہ مر گیا، اور توفع اللہ ہو اے اماتا اللہ ہو، فلاں کو اللہ نے وفات دے دی یعنی اس کو موت دے دی۔ آسمان پر جانے کا ترجمہ اگر ڈکشنری والوں کو یاد ہی نہیں تو قرآن کریم خدا نے کیوں غلطی کر دی نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک ایسا لفظ استعمال کیا آسمان پر اٹھانے کے لیے جس کو کبھی عرب نے استعمال نہیں کیا، ناپ کرتا ہے۔ ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ دی تھی میں نے کہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ناممکن ہے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ کسی دوسرے لفظ کو کے مخالفانہ ترجمہ پیش کر رہا ہو یا مخالفانہ حالت بیان کر رہا ہو، اور قرآن کریم میں اگر ایک ہی تضاد ثابت ہو جائے تو نعوذ باللہ تو یہ خدا کی طرف سے کلام ہی نہیں رہتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جہاں جہاں بھی قرآن کریم نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، پہلا اصول یہ پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کوئی ایک ترجمہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو دوسرے ترجموں کے مخالف ہے۔ اس لیے جہاں قطعی ترجمے واضح طور پر ایک مضمون پر روشنی ڈال دیں، کوئی اشتباہ والا ترجمہ ایسا ہم نہیں پکڑ سکتے جو اس مضمون کے مخالف ہے۔ توفع قطعی طور پر موت کا ترجمہ ہے۔ رفع اللہ وہ لفظ ہے جس پر انحصار کیا جاتا ہے علماء کی طرف سے، اور کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے زندہ آسمان کو اٹھا دیا۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اگر دوسری جگہ قطعی موت کا اعلان کر دیا تو رفع کا وہ ترجمہ جائے گی نہیں جس میں زندہ آسمان کو اٹھانا ثابت ہے۔ اس لیے لازماً تلاش کرنا پڑے گا کوئی ایسا ترجمہ تو نہیں رفع کا جو قرآن کریم کی دوسری آیات کے مخالف نہ ہو اور سچا ثابت ہو اور مسیح کے اوپر اطلاق کرتا ہو۔ پہلے یہ بحث کر لیتے ہیں، پھر میں دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قطعی دلائل کی طرف آؤں گا۔ اچھا، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رفع کا مطلب قرآن کریم سے اور حدیث کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جسم سمیت اٹھانا ہوتا ہے دوسرا معنی نہیں ہوتا، تو پھر تو ہمارے لیے شک کی گنجائش ہوگی کہ توفع کا ترجمہ کیا غلط ہوگا۔ لیکن اگر توفع کا ایک ہی ترجمہ ہو اور رفع کے کئی ترجمے ہوں اور باقی ترجمے جو جسم سمیت اٹھانے کے نہیں ہیں وہ اس صورت حال پر بالکل ٹھیک بیٹھتے ہوں اور قرآن کی آیتیں تائید کرتی ہوں کہ رفع کا یہ ترجمہ درست ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہو جائے، تو پھر مسئلہ کھل جاتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی غلطی کی گنجائش تو نہیں رہتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں کیا لفظ بولا ہے، فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، رفع کا مطلب اٹھا دیا۔ خدا کی طرف کون سی ہے؟ جب تک کسی چیز کی طرف نہ پتہ چلے اس وقت تک اس چیز کی طرف حرکت کا تصور ہی نہیں باندھا جا سکتا۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ میری طرف آ جائے تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری طرف آئیں گے نا، پتہ کس طرف ہے؟ اور اگر اندھیرا ہو اور میری آواز کی چاروں طرف سے گونج رہی ہو کہ میری طرف آ جائیں تو کہاں جائیں گے؟ کچھ نہ پتہ لگے۔ جب تک بلانے والے کی طرف کا
یقین نہ ہو کہ کون سی طرف ہے، اس وقت تک جسم اس طرف حرکت نہیں کر سکتا. اور اگر خدا تعالیٰ کی ایک طرف معین کر دیں تو وہ خدا ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض. خدا ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اس سے خالی نہ ہو. تو حضرت مسیح کو جب خدا کہتا ہے میں نے اپنی طرف اٹھایا تو وہ کون سی طرف تھی؟ یہ جو تصور آسمان کا پرانے زمانے کا، یہ تو اب وہ رہا ہی نہیں. اب تو چھوٹے سے چھوٹا آج کل کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کو جب آسمان کہتے ہیں یہ پایوں والی بات ہے، یہ ہماری کمیونٹی کی دلیل ہے. زمین گھوم رہی ہے، اس کی ہر طرف آسمان ہے. تو خدا تعالیٰ نے جب فرمایا میں نے اپنی طرف اٹھایا تو جس وقت جسم نے حرکت کی مسیح کی، اگر کسی ایک طرف حرکت کی ہوگی نا پھر آپ کے علماء کے خیال کے مطابق تو فرض کر لیتے ہیں ہم کہ زمین میں کڑکی اور مسیح یہاں پہ، تو وہ اس نسبت سے اوپر کی طرف چلے گئے. تو جس طرف گئے اس طرف خدا تھا، جس طرف سے گئے ادھر خدا نہیں تھا. 5 سمتوں میں خدا خالی ہو گیا اور صرف 1 سمت میں تھا. اس سے ثابت ہوا کہ خدا کی طرف جسمانی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. پھر خدا کہتا ہے میں وہاں بھی تھا جہاں مسیح تھا. نانو اقرب الیہ من حبل الورید فرماتا ہے ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں، اس کی شارت سے بھی اندر ہیں. تو شارت میں کیوں مسیح گھس گئے تھے؟ کیونکہ سب سے قریب جہاں آواز ہے وہاں پر ایک بہت نظر دی. دور کی آواز سنائی دے گی، وہ ساتھ اندر بیٹھی ہوئی آواز ہوتی ہے کہ وہ کیوں مصیبت سنائی دی. اس لیے خدا کی طرف جسمانی حرکت اتنا جہلانہ خیال ہے کہ جو خدا کے تصور کو باطل کرنے والا ہے اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ خدا کی طرف جسمانی حرکت نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کہ رفع کا اور کیا مطلب ہے. قرآن کریم میں 1 سے زائد مرتبہ رفع کا لفظ استعمال ہوا اور درجے کی بلندی بنا. درجات کا لفظ استعمال بھی کیا قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کے لیے کہ درجے کی بلندی. جب خدا کہتا ہے رفع کیا اس کافی طرح تو مراد یہ ہم نے اس کے درجے بلند کیے. رفیع المرتبہ، رفیع الشان، یہ لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی. جب خدا کہتا ہے میں نے کسی کو بلند کیا تو مراد ہے اس کو مرتبہ بلند کیا، اس کا درجہ بلند کیا. اب یہ مضمون بین ہی اس آیت کے مضمون میں جہاں یہ واقعہ ہے فٹ ہو رہا ہے. حضرت مسیح کے مخالف کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو لعنتی موت دے دی، صلیب کے ذریعے قتل کر کے اس کا جھوٹا اور لعنتی ہونا ثابت کر دیا بائبل سے. اور بدقسمتی سے عیسائی بھی یہ ماننے پر مجبور ہوئے کہ ہاں لعنتی موت سے یہ تفصیل. ایکسپلینیشن یہ تھی کہ ہماری خاطر تھی، خود اپنی مرضی سے تھی، اس لیے اس کو قسم کی لعنتی نہیں کہتے، اعلیٰ قسم کی لعنت تھی جو ہماری خاطر ضروری تھی. مگر اس سے انکار وہ نہیں کرتے کہ یہ موت لعنتی تھی. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ خدا سے دوری کو. اور رفع کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے قرب کو. تو اس کا قطعی جواب یہ ہونا چاہیے تھا. دعویٰ یہ تو کیا ہی نہیں جا رہا تھا جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ ہم نے مسیح کو زمین میں گھسیٹ دیا. اللہ کہہ نہیں، ہم نے اس کو جسمانی طور پر زمین سے گھسیٹ کر اوپر پہنچا دیا. یہ تو بحث نہیں کر دیا. بحث یہ چل رہی تھی کہ ہم نے اس کو ملعون کر دیا اور خدا سے دور کر دیا، اس کا خدا سے دور ہونا ثابت کر دیا. اس کا عقلی منطقی جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو تکلیفیں بچا کر انہوں نے خدا کے اور بھی تیز کر دی. اور ہر نبی سے یہی ہوتا ہے، اس کے لیے خدا کا بیٹا ہونا ضروری نہیں. ہر نبی جتنا خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اتنا ہی مقرر الہی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا رفع ہوتا چلا جاتا ہے. بس یہ فینومینن تھا، یہ وہ مضمون تھا جسے خدا تعالیٰ نے اس آیت میں مکمل کیا ہے. اور خدا کی طرف سے جسمانی دفاع ہو نہیں سکتا. اب ایک 2 آیتیں اور ہیں جن کی روشنی میں جب ہم رفع کی طرف واپس آئیں گے تو اگر اس کا ترجمہ جسم سمیت اٹھانا مانیں گے اور موت نہیں مانیں گے تو پھر
قرآن کریم میں تضاد لازمی ماننا پڑے گا. ایک یہ انسسٹ کریں گے کہ جسمانی ترجمہ ہے تو خدا سے ہاتھ ہونا پڑے گا, مسیح کو بغیر میں خدا سے چھوٹی کریں, کیونکہ طرف مانی خدا کی تو خدا سے. اور دوسرے ترجمہ جب کریں گے تو پھر قرآن سے بھی چھوٹی کرنی پڑے گی, اس میں انتظار ماننا پڑے گا. قرآن کریم میں ایک عجیب بات ہے, اور اپنے علماء سے جو رہے اپنی دوست ہیں وہ پوچھ کے دیکھیں, کبھی قرآن کریم نے کسی نبی کے متعلق کتنی دفعہ ذکر کیے موت کا مسئلہ جاننے جتنا مسیح کے متعلق کیا. تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا ہاتھوں کے پیچھے پڑ جانا. قرآن کریم تو مسیح کی موت کے پیچھے ہی پڑ گیا. جتنے محاورے ممکن ہیں وہ سارے استعمال کر گئے, جتنے طریقے سوچے جا سکتے ہیں وہ سارے قرآن میں جمع ہے. باقی نبی کو نہ ملے خدا کو موت تعلق کرنے کے لیے, اس لیے کہ ایک ہی نبی تھا جس کی زندگی کے متعلق کتنا میرے لوگوں نے مبتلا ہونا, کتنا حکیمانہ کلام, جہاں خطرہ تھا اس کی پیش بندی فرمائی. تو اب دوسرا طریقہ ایک دوسرا کلام استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں. دوسرے موت کے وجہ سے استعمال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ جتنے بھی اس سے پہلے ہیں سارے ہم نے کسی کو بھی خود بتا نہیں کیا, اس لیے اگر تو مار جائے تو کوئی طرح کی بات نہیں. کسی کو ہم نے اس سے پہلے خود بتا دی. تو مسیح کو خود کے انکار کے نتیجے میں موت کے تابع کر دیا, وفات کا وعدہ دیا اور مسیح سے اقرار کرایا کہ سلمہ توفیت نہیں, ان کا انتر رسیدال ہے. جب تو نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد میری قوم پر تو نگران تھا, مجھے نہیں پتا انہیں کیا چیز لگا. پہلے وعدہ کیا تو اس کے وعدہ کے پورا ہونے کا اقرار مسیح کی زبانی کروایا. پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل. مسیح ایک رسول ہی تو تھا, اور رسولوں کی کیا تقدیر ہے, قد خلت من قبل الرسل, مسیح سے پہلے سارے رسول گزر چکے. اس آیت کا کیا نتیجہ نکلے, اس کو ذرا آگے بڑھا کر دیکھیں. کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ خدا پر مارا ہے کہ مسیح ایک رسول تھا اور رسول سے بڑھ کر نہیں تھا, اور چونکہ اس سے پہلے سارے رسول مر گئے ہیں اس لیے یہ نہیں کرے گا. یہ نتیجہ نکلے گا کہ کیوں مسیح ایک رسول تھا اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں, اس لیے ہم اس کو آسمان پر اٹھا لیں. کیسے نامحفوظ بات, لیکن صرف یہی نہیں بات کلام کیسا آگے چلتا ہے. فرمایا امہ صدیقہ, اس کی ماں پاک باز عورت تھی, راست باز تھی. کانا یا کلان تام, وہ دونوں کسی زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے, ماضی بہی استعمال کرتے. موت کا دوسرا طریقہ علاج کا کھانا چھوڑ بیٹھا, اور کھانا چھوڑنا کیوں ہوا, ماں کے ساتھ بریکٹ کر دیا. جس بنا پر ماں نے کھانا چھوڑا اسی بنا پر اس نے چھوڑا, ایک ہی طرح کے. ماں موت ہوگی تو بیٹا کس طرح کر دیا کہ ماں نے کھانا چھوڑا موت کے نتیجے میں, بیٹے نے بھی اسی لیے کھانا چھوڑا. بعض علماء آپ کو بتائیں گے کہ نہیں, ضروری تو نہیں ہے, کھانا اس لیے بھی چھوڑ سکتا ہے کہ اوپر چلے گئے ہیں وہاں کھانے کی ضرورت نہیں, آؤٹر اسپیس میں انرجی کے قیام کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ تو ایسا کامل مضمون بیان کرتا ہے کہ اس سے کوئی شخص الجھ سکتا ہی نہیں. شکست اس کے مقدر میں ہے جو قرآن کو شکست دینے کی کوشش کرے. اتنا کامل مضمون باندھا ہوا خدا نے کہ کوئی بچ نہیں سکتا اس سے بھی اگر خدا ماننا چاہے. فرماتا ہے ایک اور جگہ کہ ہم نے کوئی بھی جسم ایسا نہیں بنایا جو بغیر کھانے کی زندہ رہے. نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ ماں جالمان جسد لا یاکل الانسان, کسی نبی کو ہم نے ایسا جسم دیے ہی نہیں جو کھانے کے بغیر زندہ رہے. اب سوال یہ ہے کہ مسیح جہاں بھی گئے تھے جسم نبیوں والا جسم لے کے گئے تھے, پیچھے چھوڑ کے گئے. اگر پیچھے چھوڑ کے گئے تھے تو ہماری بات مانی گئی کہ پھر کھانے کی ضرورت ہی نہیں, مر گئے. اور اگر وہ جسم لے کے گئے تھے جس کو خدا نبیوں والا جسم کہتا ہے اور جو کھانے کا لازمن محتاج ہے, اس آیت کی ضرورت سے وہ جسم بچ نہیں سکتا ہے. آسمان پر چلا جائے تو آسمان سے بھی کہیں اور نکل جائے.
جہاں جائے گا یہ آج کو کھانا بجا کے چھوڑے گی ورنہ مار دے گی. تو مار جانا ہم جسد ہے لا جاتے ہیں. ہم نے جسد بنایا ہی نہیں کسی نبی کا جو بغیر کھانے کے لیے جا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہ سکتے تھے بغیر کھانے کے, تو اور کون سا نبی تھا جو اس سے مستثنا ہو جاتا. اب دیکھیں کس طرح خدا اس مضمون کو مکمل کرتا چلا جاتا ہے. صدیقہ کان آ جا کر انسان آگے اگلا دیتا ہے. اس کا لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ پھر اس زمین کو مزید تکلیف دی گئی. یاد نہیں کسی نے پوچھا ہے اتنے کافی ہے. ایک صرف علماء بعض دفعہ بہانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کی زد سے اسی کو بچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے خام خواہ مسیح کو شامل کر دیا بڑے ہوئے میں. قد خلق من قبل الرسل, مسیح سے جو پہلے تھے وہ گزرے. تو صاف پتہ چلا اللہ مسیح کو نکالنا چاہتا ہے. پہلے مسیح سے یہ نبی جو ہے یہ مستثنا ہے. ہم کہتے ہیں بہت اچھا اگر آگے چل کے دیکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے معبود خدا جس نے یہ فرمایا فرماتا ہے ما محمد رسول قد خلق من قبل. محمد مصطفیٰ ایک رسول ہی تو تھے, رسول ہی تو ہیں. قد خلق من قبل آپ سے پہلے بھی تھے سارے سب سب اب بتائیں مسیح کہاں گئے. اس طرح بند ہے اس مضمون کو کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اور قد خلق والی آیت سوائے دو نبیوں کے کسی نبی کے متعلق نہیں آئی. ان دو نبیوں کے حوالے سے باقی نبیوں کو بھی قد خلق میں شامل کیا ہے, لیکن دو نبیوں کے حوالے سے بات کی. ایک حضرت مسیح کے حوالے سے, ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور حکمت یہ ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق یہ غلط عقیدہ مسلمانوں میں قائم ہونا اور اس کی نفی کامل کرنی پڑی ہے. خدا اتنے طریقوں سے موت کا اعلان ہوا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے. مسیح کے پیچھے کیوں پڑ گیا قرآن میں, لیکن پڑا ہوا پیچھے نہیں چھوڑے گا. اور رسول کرم کے متعلق اس لیے اعلان کیا کہ آگے دلیل دے دیے تھا. فرمایا قبل رسول افہم ماتا اور قتل طلب تمہارا آتا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان سے بالا خدا نہ بنا دیں. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ ہوئے تو اس وجہ سے پہنچیں گے کہ یہ رسول ہیں اور رسولوں کی تقدیر یہ ہے کہ انہوں نے بننا. گویا ایک بھی رسول کو ہم نے پہلے زندہ رکھا ہوتا تو پھر تم یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ محمد خدا کو زندہ رکھو, یہ سب سے اثر ہے. لیکن خدا نے رسول کی تقدیر میں ان کی موت لکھ دی ہے. اور دیکھ لو تاریخ کو یہ خیال ہے آپ پہلے تاریخ سے انبیاء دیکھ لو, کوئی زندہ ہو تو دکھاؤ. اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو کیا مسلمان اس وقت یہ خدا کے سامنے پیش نہ کر سکتا کہ محمد رسول اللہ کو وہ ہاتھ دے رہا ہے اور پہلے فلاں رسول زندہ ہے, فلاں رسول زندہ ہے, ان کو تم بیچ میں سے تم چھوڑ دو, یعنی ان کے ساتھ وہ سلوک. چنانچہ بالکل اسی مضمون میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو استعمال فرمایا. اور صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن پیشگوئی کر رہا تھا کہ فتنہ آنے والا ہے, رسول اللہ کو بھی زندہ قرار دیا جائے. اور یہ آیت نازل کرنی ضروری تھی اس فتنے کو خلا کما کرنے کی. جب بھی نبیوں کے متعلق زندگی کا فتنہ پیدا کیا جائے قرآن کے لیے اس کا رد کرتا ہے. مسیح کے متعلق تھا اس کا رد کروا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احتمال موجود تھا اور اس احتمال کو رد کرنے کے لیے ایک آیت کافی تھی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متعلق روایت ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ باہر سے گئے. جب تشریف لائے تو اس وقت تک یہ فتنہ پیدا ہو چکا تھا. جب جسد نبی پہ حاضر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, مسجد نبی میں ایک صحابہ کا گروہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمع تھا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ نہیں پہنچے. اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑاؤں.
یہاں تک جذبہ تاریخ ہے صحابہ پر، ہم مانتے نہیں کہ فوت ہوتے، اصل اس کی وجہ محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ مختل ہو گیا اس قدر سے. بعض دفعہ مائیں ہیں جب ان کے پیارے بچے کی موت کی اطلاع ملتی ہے، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، بعض بیٹھی رہتی ہے ساری عمر آخر وقت تک نہیں مانتے. تو صحابہ کا حیرت اور یہ عشق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہوا تھا. یہ کوئی کتنے کی بات نہیں تھی مانوں میں کہ وہ معاذ کے نام سے مجبور ہو گئے. اس وقت حضرت ابوبکر، اور یہی آپ کی صدیقیت کی نشانی ہے، یہ آیت دے کر قرآن مسجد میں پہنچے اور دوسرا جھگڑا کرنے کی بجائے اعلان کیا ما محمد اللہ رسول قد خلق من قبلہ افہم ماتا اور قتلن ترکتم الآن. دیکھو محمد مصطفیٰ ایک رسول ہی تو تھے اور آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے. کیوں صحابہ کو یاد نہیں آیا کہ مسیح زندہ بیٹھا ہوا؟ کیوں وہ تلوار ہے جو وہ میری گردن پہ نہیں چلی جو کہتی تھی جو کہہ مر گیا میں اس کو ختم کر بےبوکیوں کے دل پڑے اور روایت کرتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ پہلی دفعہ یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے گھٹوں میں ڈال کے ڈال دیتا ہے، اس میں تو رسول اللہ وسلم کی واضح موت کی خبر. بس یہ آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مارے نہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان معاملوں میں دنیا میں وفات ہوتی ہے اور مسیح کو نہ مانتے. عجیب جہالت ہے. اور ہمیں کتنا بارہ قرار دیا جا رہا ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم مفتن ہو، تم نے مسیح کو مار کر قیامت پہنچا دی اسلام کا، اس لیے تمہاری کو قتل ہوگا، کیوں مار دینا چاہیے؟ حالانکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، احادیث نبی سے پتہ چلتا ہے، اتنی واضح دلائل ہیں. ایسا اجتماع ہوا ہے شاہ محمد مصطفیٰ کے اس مسئلے کا، اس کے بعد کسی شخص کی کوئی گنجائش باقی ہے. یہ تو اتنا بڑا وسیع مضمون ہے. میں تو ابھی چند ایسے بیان کیے ہیں، حدیثوں میں چلے جائیں آپ، دوسرے دائر میں چلے جائیں، کبھی دنیا میں ساری دنیا کوشش کر کے دیکھ لے کسی نبی کے متعلق کسی کتاب میں اتنا موت کا مواد اکٹھا نہیں ملے گا جتنا مسیح کے متعلق قرآن شریف میں جمع ہو. اچھا وقت تو ہو گیا ایک، لیکن اگر کوئی اور دوست ضروری سوال کرنا چاہیں تو 10 منٹ اور بھی بیٹھ جاتے ہیں. میں اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کرتا ہے جو میں سناتا رہا ہوں پہلے کی گزارش میں، وہ ہے بڑا پیارا اور سچے عشق کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے وہ ہاں نہیں مجھے پتا ہے شعر یاد ہے مجھے کس کا ہے شعر، حضرت حسان بن ثابت، وہ ذہن سے نام کرتے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر ایک شعر کا ہے اور وہی شعر ہمارا مذہب ہے. اگر کسی اور کا مذہب نہیں تو اس کی مرضی جو چاہے کرے، لیکن یہی صحابہ کا مذہب تھا، یہی وہ روح تھی جو ہر صحابی کے دل میں تھی. آپ نے مخاطبوں کو عرض کیا، ان تک توادہ لگا دے اور اب میرا عالم لکھنا من شاہ آباد کا فل فعلیہ کا تم تو یا محمد میری آنکھ کی پتلی تو تو تھا. دنیا سمجھتی تھی کہ میں کسی اور چیز سے دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا، بات آخری عمر میں لازم بندی ہو گئے. تو جنہوں نے مجھے روشنی کی حالت میں دیکھا نہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا، جنہوں نے مجھے اندھا حالت میں دیکھا نہ ان کو سمجھ آیا کہ میرا نور تو محمد مصطفیٰ ہے اور میں کچھ نور سے دیکھا تھا. تو اب میں آج محمد مصطفیٰ نے بات بھی مانتا ہوں، اس سے پہلے اللہ نہیں ہوں. من شاہ آباد کا فل اے میرے معشوق ہے میرے محبوب، اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. فعلیہ کا تم تو آج میری جان تو تیرے ساتھ اس غم میں دھڑکتی تھی، تو نہ بہت ہو جائے تو بہت ہو گیا. تو کیا پرواہ ہے؟ تو اندرا آدمی ایرا ویرا جو مجھے بہت ہوتا تیرے بالکل پرواہ ہے. یہ مذہب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشاد کا. آج میں یہ مذہب بتا رہے ہیں، مولوی کہتے ہیں ورنہ تم مجبور بدل ہو کہ یہ مذہب رکھو کہ اے عیسیٰ ہم تو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، تجھ سے ہم دیکھتے ہیں،
جب تک تو زندہ رہے گا ہمارا نور بصیرت آپ باقی رہے گا. اگر تو مر گیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ تو اور مرتا پھر. یہ مطلب بنا دیا ہمیں موت سے یوں بھی نہیں ان کی سر پر وہ مان جاتے ہیں چپ کر. اور رسول کی سچ موت کا نام سنتی آگ بھڑک اٹھتی ہے دلوں میں, تلواروں میں ہاتھ کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کو گھسیٹو تو قتل کرو, زندہ گھروں میں جلاؤ. اتنا بڑا فتنہ کہ مسیح کو مارتا ہے. اس لیے عقل کریں, سوچیں, قرآن اور حدیث اور صحابہ اور انسانی فطرت انسانی عقل کیا اعلان کر رہی ہے. جماعت احمدیہ کے عقیدہ ان چیزوں کے مطابق ہے یا ان کے مخالف ہے؟ اور کوئی دوست کچھ پوچھنا چاہیں گے یا ظہور مہدی آخر زمان